جی یاسر صاحب، میں اوقات کے حوالے سے ایک شعر میں عرض کرتا ہوں جی میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں، میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں۔ تو اظہر صدیق صاحب کا جو لہجہ ہے نا وہ یاد رکھا جاتا ہے، شاید اسی لیے اس ملاقات میں یہ معاملات ہوتے۔ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ، کوشچن چھوڑ دے، انہیں بھی کچھ شعر اعظم کی باری پہ سنوں گی۔ 26ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور اب اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ پارٹ ہڈ کیسز جو ہیں وہ وڈرا کر کے دوسرے بینچز کو انٹرسٹ کرنا، ٹھیک ہے، اے سی جو ہے جس کو ہم ایڈمن کمیٹی بولتے ہیں، اس میں ہمیشہ سینئر ججز صاحبان، جو سینئر پیونے جج ہوتا ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ 3 نمبر پہ جج ہوتے ہیں وہ ان کے کمیٹیوں میں ہوتے تھے، وہ بھی ختم کر دیا آپ نے، ٹریبیونلز ختم کر دیے وہ، حالانکہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے بائی ویرچو آف نوٹیفیکیشن ایز پر کانسٹیٹیوشن وہ اس کو وہ کانسٹیٹیوٹ کرتے، وہ ڈیزالو کر دیا گیا۔ باقی آپ دیکھیں تو وہ بہت سارے کیسز جو بہت سارے جو 5 ججز جن صاحبان نے خط لکھے تھے ان سے وہ وڈرا کر کے باقی بینچز کو، تو یہ ایک دفعہ ایک انڈیا میں ایک ایسا کیس ہے ریپورٹڈ ججمنٹ آف انڈیا جس کے اندر کسی ایک جج صاحب سے کیس وڈرا کر کے کسی دوسرے جج صاحب کو انٹرسٹ کیا گیا تھا، اس پہ اس جج صاحب نے کنٹیمپٹ کا نوٹس دے دیا تھا، کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کر۔ یہ کبھی پہلے ایسا کسٹم پریکٹس پریسیڈنٹ نہیں ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، ہم اسی لیے چیختے رہے اور آج بھی چیخ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کا مقصد لوگوں کو ڈسپینسیشن آف جسٹس کی طرف نہیں لے کے جانا بلکہ عدلیہ کو کنٹرول کرنا، اور آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو مکمل طور پہ کولیپس کر دیا گیا ہے اس وقت۔ اگر آپ اس کی ساری ورکنگ دیکھیں تو وہ جو ایک ہائی کورٹ کا ہم سنتے تھے، دیکھتے تھے، پیش ہوتے تھے، مجھے یہ بھی چھوڑ دے جو جیل مینول ہے، جو لا ہے، اس کو کیوں نہیں فالو کیا جا رہا؟ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں یہی تو پک اینڈ چوز ہے جو آرٹیکل 25A آئین کا وہ یہ کہتا ہے نا کہ ایکول ٹریٹمنٹ آف لا شوڈ بی گیون ٹو ایوری سٹیزن آف پاکستان، لیکن یہاں پہ نہ کوئی آئین کو مان رہا ہے نہ کوئی ہمارے جو قوانین ہیں ان کو مان رہا ہے۔ مائٹ از رائٹ اس ملک کے اندر چل رہا ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پورے معاملے کو؟ واقعی جب جیل مینول ہوتا ہے تو قانون کو فالو کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایک بڑا سوال اور سیدھا سا سوال، جواب کسی کے پاس نہیں۔ جواب ہے ہمارے پاس۔ پاکستان میں کون سے لا کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے؟ کوئی اور لا مجھے بتا دیں پاکستان کے اندر۔ دیکھیں رول آف لا پہ جب تک سوسائٹی عمل نہیں کرے گی، آپ بے شک کہہ رہے ہیں یہ ترقی ہو گئی ہے وہ ترقی ہو گئی ہے، تو جب تک کسی بھی کوئی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے یہ ہے یا آنے والی ہے یا جو گزر چکی ہیں، جب تک آپ آئین اور قانون پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے نا اس وقت تک قوم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیں نا آپ بٹ اینڈ پیسز میں کر لیں جی، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا۔ اب جیل مینول میں اب صرف ایک عمران خان تو قیدی نہیں ہے نا۔ سر یہ نہ کریں، آپ ترقی سے مشروط کر رہے ہیں اس چیز کو، اس پہ کب عمل درآمد ہوگا تو ترقی تو پھر ہمیں کرنی ہے نا۔ نہیں ترقی دیکھیں نا، ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سسٹم کے اندر پھر جلد سے جلد عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکیں۔ آئین کی عملداری ہو، قانون کی عملداری ہو۔ آئین کی عملداری اور قانون کی عملداری کا مطلب ہے کہ ایک بالکل غریب سے غریب بندہ جس کی کوئی سورس نہیں ہے اس کے لیے بھی وہی سہولت ہو جو ایک بڑے آدمی کے لیے، لیکن پاکستان میں یہ چیز اویلیبل نہیں ہے۔ سر بڑا آدمی تھا نا جو ملک کا وزیر اعظم تھا، اس کی بہنوں کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں اس کی ملاقات ہوتی ہے نا، ایک آدمی کو رات ایک آدمی کے رات کو 12 بجے ملاقات کراتے ہیں، ایک کو اعظم سواتی کو صبح سابق وزیر اعظم تھے وہ آپ کی نظر میں چھوٹے آدمی۔ آپ میری بات سنیں نا، ایک آدمی کو صبح 7 بجے ملاقات کرا لیتے ہیں۔ جیل مینول جو ہے یا قانون جو ہے نا، ایک نہیں وہ جو بڑے آدمی چھوٹے آدمی والی منطق ہے وہ تو سائڈ پہ چلی گئی نا پھر۔ نہیں دیکھیں منطق کا تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ملاقات ہوتی ہے تو گنڈا پور رات صاحب آپ رات کو 12 بجے ملاقات کر لیتے ہیں، جب ان کی ملاقات ہوتی ہے 4 بجے جا کے صبح 6 بجے جیل۔ مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ قانون خواہشات پہ چلتا ہے؟ آج کل تو خواہشات پہ قانون نہیں، پورا ملک خواہشات پہ چل رہا ہے۔ جس طرح دیکھیں نا حالات بنے ہوئے نا، جو بندہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح ہوتا ہے۔ جیل مینول تو اس سوسائٹی میں آپ بات کریں نا جیل مینول کی، جیل مینول تو ایک انگریز کا دیا وہ قانون تھا، اس کے اندر تو آپ دیکھیں نا ہر چیز ڈسکرائب ہے، آپ نے بیڈ کس طرح دینا ہے۔ یہاں پہ جیلوں کے اندر اوور کراؤڈنگ ہے، یہاں پہ 100 بندے کی گنجائش ہے، اس میں 1000 آپ نے ڈھونسا ہوا ہے۔ جیل کے اندر ہر کرائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیل کے اندر جو ہے آپ کو فون کی سہولت ہے، اس کو میسر جو پیسے لگاتا ہے، ہر وہ سہولت ہے جو آپ پیسوں سے خریدتے ہیں۔ ریاست علی آزاد صاحب آپ تو بڑے آزاد ہیں اس لیے کھل کر بات کرتے ہیں، نام میں ریاست بھی آتا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے بچپن سے لے کے اب تک جتنے سیاستدانوں کو دیکھا اور سنا، نواز شریف صاحب سے اب شروع ہو جائیں، بھٹو صاحب کی بات کر لیں، ان کو انصاف کب ملا؟ اب جا کے نواز شریف صاحب ہیں، ان کو بھی عدلیہ سے ججز سے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بکس سے بھرے ہوئے ججز۔ اب یہ عمران خان صاحب ہیں، وہ اڈیالہ میں قید ہیں، ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی ان کی بہنوں سے، ان کے گھر والوں سے۔
میں نے دیکھا ہے کہ عدلیہ سے تو سب کو گلے شکوے رہے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ بہت بنیادی وجہ کہ پاکستان کے اندر جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے آج تک عدلیہ کبھی اس ملک کی آزاد ہی نہیں رہی. عدلیہ جو تھی وہ ہمیشہ مینج اور منور رہی اور زیر اثر رہی اور ٹرانسگریشن رہا اس کے اندر, انٹرفیرنس رہی, اور آپ نے دیکھا اس ملک کے اندر 37 سال تک مارشل لا رہا, کبھی پی سی او کورٹس بنی, کبھی پی سی او ججز آئے. تو یہ اس پاکستان کی ایک تاریخ ہے. آپ جسٹس منیر سے لے کے قاضی فائز عیسیٰ تک دیکھیں تو آپ کو ساری عدلیہ کے اندر. تو یہ جو آپ ایک پوائنٹ ریز کر رہے ہیں, کیا اسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ترمیم یہ نہیں آئی تھی 26؟ اس نے تو اس کا جنازہ ہی نکال دیا جو ہم چاہتے تھے کہ آزاد عدلیہ. ایک سیکنڈ, آرٹیکل 175 بحث کر رہے ہیں 175 سب آرٹیکل 3 میں یہ لکھا ہوا تھا آئین کے اندر, جو بھٹو نے ایک دیکھیں اس ملک کے اندر 1935 کا انڈیا ایکٹ آپ نے آپٹ کیا, فیل ہو گیا. 1956 کا آئین آپ نے آپٹ کیا, فیل ہو گیا. 62 کا آپ نے تجربہ کیا, فیل ہو گیا. 1973 میں مرتے مرتے آپ نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے یہ آئین دیا. اس کے اندر لکھا ہوا تھا 175 سب آرٹیکل 3 میں کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے within 14 years پروگریسولی آپ نے الگ کرنا. آج آپ نے عدلیہ کو اٹھا کے انتظامیہ کی گود میں رکھ دیا 26ویں ترمیم میں, تو کہاں اس ملک کی عدالتیں آزاد ہیں؟ میں بہت کیٹیگریکلی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, اس ملک کی عدلیہ جب آزاد ہوگی, اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, سپریمیسی آف لا ہوگا, رول آف لا ہوگا, تو یہ ملک ترقی کرے گا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو جیسے ہم رو دھو کے یہ زندگی ہم 10 قدم آگے جاتے تو 15 قدم پیچھے جاتے, یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی بلندیوں اور آسمان کو چھوئے, اتنی ترقی کرے کہ دنیا کے اندر. اور یہ صرف ایک ریزن میں ہو سکتا ہے, جب تک اس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہو سکتا. ملک دنیا کے کسی بھی ملک کی بھی آپ مثال اٹھا کے دیکھ رہے, وہ ترقی نہیں کر, جن کو آپ ترقی یافتہ کہتے ہیں, وہاں پہ رول آف لا ہے, وہاں پہ ایکول ٹریٹمنٹ آف لا ہے, لیکن پاکستان میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس سب میں جو انہوں نے بڑی ایک دبنگ انداز میں تقریر کی, اس میں وکلا کا کردار کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں جتنے سٹیک ہولڈر جامع پہنانے جی دیکھیں اس میں سٹیک ہولڈر عدلیہ بذات خود ہیں, وکلاء ہیں. اب وکلاء کے اندر بھی تقسیم ہے, ٹو بی آنیسٹ, مطلب کینڈلی ہم سبمٹ کرتے ہیں 2 گروپس ہیں. جب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ایک گروپس کو وہ کسی نہ کسی طرح وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, تو وہ دوسرا گروپ جو ہے وہ تحریک چلانا چاہتا ہے. دیکھیں نا, اب ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو وہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں وکلاء سارے ہمارے ساتھ آ جائیں, جب وہ گورنمنٹ میں جاتی ہیں وہ کہتے ہیں وکلاء ہمارے ساتھ آ جائیں. وکلاء دے دیں, وکلاء کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ آئین اور رول آف لا کے لیے ہو, وہ کسی کے لیے پولیٹیکل پارٹی کا ٹول بننے کے بجائے وہ رول آف لا کے لیے. یہ ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہے نا. اگر ہم کسی کو انصاف نہیں دلوا سکتے تو ہم نے یہ بلیک یونیفارم اس لیے پہنا ہوا ہے. لیکن اب اس کے اندر جو ہم دیکھیں نا, اب میں اور اسد آزاد بھی یہ پریزیڈنٹ نہیں ہے, ہم دونوں طریق یا وہ نہیں چلا سکتے. یہ ہمارے جو الیکٹڈ بارز ہوتی ہیں, الیکٹڈ بار ایسوسیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے نا, انہوں نے لیڈ کرنا ہوتا ہے. اس میں کوئی انڈیویجول وکلاء کا یا کوئی گروپ آگے نہیں جا سکتا جب تک آپ کی بار ایسوسیشن یا بار کونسل یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم نے کوئی تحریک چلانی ہے, ہم نے آگے آنا ہے. تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا, آپ دیکھیں کہ جوڈیشری اٹ سیلف انوالو ہے. اب جوڈیشری جو ہے وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے یہ کام کو لے نہ کرے, جس طرح آپ نے کہا ہے بھٹو کیا, نواز شریف کو کیا, ابھی عمران خان کو کر رہے ہیں, سب کو گلے رہے نا. دیکھیں نا, وہی جج ہوتے ہیں وہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں, وہی جج آج عمران خان کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں.